نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أو كما قال عليهم الصلاة والتسليم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان والحج آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی اپنی مصروفیات سے اور اپنے اپنے دنیائی مشاغل سے نکال کر مسجد پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دین کے کام کے لیے اور نماز کے لیے یا کسی جگہ اللہ کے دین کے کسی بھی عمل کو پورا کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر دین کے کام کو زیادہ ترجیح دینا، یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ ایمان والو تم پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. اب دوسری جگہ ارشاد فرما رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، مگر دوسری طرف ہمیں پھر سے اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ایمان والو تم ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان والو ایمان لے آؤ. یہاں تک کہ ہمارے حالات جو اس وقت چل رہے ہیں ان کے موافق یہ ارشاد باری تعالیٰ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ ہم ایمان والے تب ہی تک ہوتے ہیں جب تک ہمیں اپنا مفاد ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی جب پریشانی کا شکار ہوتا ہے اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کو اللہ کا نبی یاد آ جاتا ہے، اس کو قرآن مقدس یاد آ جاتا ہے. آگے پیچھے یہ ہمارے گھروں کے شو پیسوں کی زینت بنے بیٹھے ہیں یہ قرآن مجید، مگر ہمارا من نہیں کرتا ہے ہم ان کو کھول کے پڑھیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے بغیر چین اور سکون نہ آئے. ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے کہ اگر ہم نماز اگر ہم سے چھوٹ گئی تو جب تک نہ ہم اس کو ادا کریں تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تم کسی اور کے ساتھ مل کر اس کا جیسا بننے سے بہتر ہے تم اس کے سامنے علی الاعلان کہہ دو کہ ہم ایمان والے ہیں. ہم کسی بھی بات کے بارے میں آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر ہم سب کو یہ باتیں سکھا رہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تم اس چیز پر کمپرومائز کرتے ہو کہ تم یہود اور نصارہ کے ساتھ اپنی محفلیں سجاؤ، تم ان کے ساتھ گانوں کی محفل میں شامل ہو جاؤ، شراب کی محفل میں شامل ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ نشے والی محفلوں میں شامل ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم یہ خود کو سمجھتے ہو یہ ہمارے دوست بنے بیٹھے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب تک نہ یہ تمہارے دلوں سے اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی وحدانیت کو، رسول اللہ کی رسالت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ماننے والے جذبے کو ختم کر دیں گے، تب تک یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی پکی دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کر زنا بھی کرو گے، ان کے ساتھ مل جل کر شراب بھی پیو گے، ان کے ساتھ مل جل کر ڈرگس جیسی لت کے اندر بھی پڑ جاؤ گے، ان کے ساتھ مل جل کر تم عزتیں بھی لوٹو گے، عصمتوں کو بھی تار تار کرو گے، اپنے آپ کا بھی نقصان کرو گے، اپنے گھر والوں کو بھی دکھ پہنچاؤ گے، اپنے معاشرے کو بھی دکھی رکھو گے، ہر طرف تمہیں بدنامی مل جائے گی، اس کے باوجود یہ تمہارے سچے پکے دوست تب تک نہیں بن سکتے جب تک نہ آپ کے دل سے ایمان کو ختم کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حالات کو بیان کرتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے افراد کہتے ہیں بھائی کہ کیا ہوتا ہے اس چیز سے، اگر ہماری ایک نماز چھوٹ گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر ہماری 2 نمازیں چھوٹ گئی قضا پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو قرآن مقدس کی اس آیت کا مطالعہ کرنا چاہیے جس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے شیطان کی طرف کہ اے شیطان، آدم کے پیچھے ایک سجدہ کر، تو میرا خاص بندہ کہلائے گا۔ مگر اس لعین نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے اللہ کے حکم سے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک وقت کا عابد کہلاتا تھا، ایک وقت کا کامل ولی کہلاتا تھا، ایک وقت کا زاہد کہلاتا تھا، آسمان دنیا میں اس کے چرچے تھے، ہر جگہ ہر آن اس کی صدا گونج رہی تھی، مگر ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو کافر ہو گیا، تو میرے دربار سے نکل جا۔ مگر ہمارے مسلمان جو دن میں 4 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، صبح فجر چلی گئی نیند کے اندر، ظہر چلی گئی ڈیوٹی کے اندر، عصر چلی گئی آنے جانے کے اندر، مغرب چلی گئی چائے پینے کے اندر، عشاء چلی گئی نیند کے غلبے کے اندر، اور سویا ہے بغیر فکر کے، اور دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا ہم غلام، ہم محمد کے غلام، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اسی نعرہ تکبیر کے بارے میں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، اس جگہ پر جب تمہاری اولادیں صحیح تربیت نہیں لیں گی اور جب تم اللہ کے دین پر پختگی نہیں اختیار کرو گے تو تمہارا نعرہ تکبیر کہنا بھی تمہارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کل مسلمان اس بات کا دعویٰ تو ضرور کرتا ہے کہ بھائی میں اللہ کے نبی کا سچا پکا عاشق ہوں، میں اللہ کے نبی کا سچا پکا دیوانہ ہوں، مگر جب بات اطاعت کی آتی ہے، جب بات تقلید کی آتی ہے تو وہ اس جگہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا خطرناک تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ تمام نے سنا ہوگا۔ ان کے اندر دیکھیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کتنا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے تشریف لا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا صحابہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی
صحابی دروازے پر پہنچے تھے، ایک قدم ان کا اندر تھا، ایک قدم باہر تھا، وہ اسی پوزیشن میں، اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی اپنے آپ کو اطاعت پر مطمئن کر دیا اور اسی حالت میں، اسی پوزیشن میں وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت کا جذبہ۔ جب نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں بیٹھا ہوا دیکھا، کہا عبداللہ اندر آ جاؤ، آپ اس جگہ پر کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہی ایک قدم اندر ڈالا، ایک قدم ابھی باہر تھا، تب تک آپ کا حکم آیا صحابہ بیٹھ جاؤ، اور میں بھی بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا عبداللہ اگر تو نے اس سے آگے ایک قدم بھی نکالا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی ہو جائے گی، یہ اطاعت نہیں کہلوائی جا سکتی ہے۔ مگر وہی نبی ہم سب کو یہ پیغام دے کر گیا، لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آج امت مسلمہ کا ہر وہ بوڑھا شخص، ہر وہ نوجوان، ہر وہ بچہ جو بلوغت کو پہنچ چکا ہے، نماز چھوڑ کے رسول اللہ کی آنکھوں کو جلا رہا ہے، ان کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت مسلمہ کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی امت کے حالات کو سن رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحابہ آپ کو پتہ ہے ایک وقت آئے گا لوگ دین کو ایسے ہی سمجھیں گے، لوگ دین کو ایسے ہی بیکار سا سمجھیں گے، لوگ کہیں گے یہ دین بھی کوئی چیز ہے، یہ نماز بھی کوئی چیز ہے، یہ روزہ بھی کوئی چیز ہے، یہ تو اسلام نے ہمارے اوپر قید لگا کے رکھی ہے۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ان کو یاد آ رہا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو، اس کا پیغام تمام امت تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہے، اس کا ذمہ دار ہر وہ عالم، ہر وہ امام، ہر وہ مقتدی ہے جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کہلوا رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہلا رہا ہے، اس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اور قرآن مقدس کی ایک ایک بات کو امت کے ہر ایک فرد تک پہنچائے، اس کو سمجھائے نبی تجھے کیا کہہ کر گیا ہے، صحابی تجھے کیا کہہ کر گئے ہیں، حضرت اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے تجھے کون کون سے پیغامات عطا کیے ہیں۔ حضرت انسان کو خیر خواہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حضرت انسان کو پیدا کرنے کے لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے مشورہ طلب کیا کہ میں اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو زمین کے اندر فساد کریں گے، وہ تو زمین کے اندر خون ریزیاں کریں گے، ہم تو آپ کی تسبیح اور آپ کی تقدیس کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے کافی ہے، ہم تو آپ کی اطاعت کا اتنا زیادہ جذبہ رکھنے والے ہیں کہ جس کو آپ نے سجدے میں رکھا وہ قیامت تک سجدے سے کھڑا نہیں ہوگا، جس کو آپ نے رکوع میں رکھا وہ قیامت تک رکوع سے کھڑا نہیں ہوگا، جس کو آپ نے تشہد میں رکھا وہ قیامت تک تشہد سے کھڑا نہیں ہوگا۔ اتنا زیادہ اطاعت کا جذبہ، اتنا زیادہ تسبیحات کرنے کا جذبہ، اتنا زیادہ جذبہ اللہ کی تحمید و تقدیس بیان کرنے کا، اللہ کی تعریف کرنے کا اتنا زیادہ جذبہ فرشتوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے انہیں منتخب فرمایا ہے وہ کام وہ قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے، ایک بھی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، مگر اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم وہ نہیں جان سکتے جو میں جانتا ہوں، تم وہ علم نہیں رکھتے کیونکہ تم سے وہ ساری چیزیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہے جو حضرت انسان کے اندر ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہے، جب وہ اپنے اندر نماز والا جذبہ لاتا ہے، روزے کا جذبہ لاتا ہے، اللہ کا ہونا چاہتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت میں آگے نکل جاتا ہے، اس کا مقام فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے سجدہ کرو، مگر یہی انسان جب اللہ کی اطاعت سے
دور ہٹ جاتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، قرآن کے خلاف زندگی گزارتا ہے، والدین کا نافرمان بنتا ہے، معاشرے کی آنکھ میں آنکھ کا تنکا بن جاتا ہے، تو یہ اس کے حالات اتنے بدترین ہو جاتے ہیں، اتنے بدترین ہو جاتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے جو کام کتا اور سور کرنے سے شرماتا ہے۔ اس لیے تو ہمارے نوجوان ابھی نالیوں میں ڈرگس لے کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے تو ہمارے نوجوان اس وقت شراب جیسی لت کے اندر مبتلا ہو کر راتوں کو گھروں سے باہر جا کر راتیں ان کی جنگلوں کے اندر گزر رہی ہے۔ اس کا محاسبہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا ہے، ہم تو خیر خواہی کرنے والی امت قرار دیا گیا، ہمیں تو ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنا دیا گیا ہے، ہمیں ڈرگس والے کو بھی سمجھانا ہے، ہمیں بے نمازی کو بھی نماز پہ لانا ہے، ہمیں روزے کا انکار کرنے والے کو روزے کی فضیلت بتانی ہے، ہمیں حج کا انکار کرنے والوں کو حج کی فضیلت بتانی ہے، ان کے اندر یہ احساس پیدا کروانا ہوگا کہ تیرے رب نے تجھے خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، 4 دن کی دنیا کی اس چاندنی نے تجھے اتنا بیکار سا اپنے اندر لت پت کر دیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اپنے ہی رب کو، اپنے کریم رب کو بھول گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے تو اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا، اتنا حسین بنایا تھا کہ تیری جیسی مخلوق دنیا میں کوئی نہیں آئی، تجھے سب سے افضل قرار دیا گیا، تجھے 18,000 یا 18,500 کم و بیش مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ تیرے اندر دوسروں کا درد ہوا کرتا تھا، تیرے اندر خیر خواہی ہوا کرتی تھی۔ مگر آج کہاں گیا وہ معاشرہ جس معاشرے کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ وہ ان کی دور حکومت چل رہی ہے اور کوئی چھوٹی حکومت ان کی نہیں تھی، یا اس طرح سے ایک شہر پر وہ حکومت نہیں کر رہے تھے، ایک سٹیٹ پر حکومت نہیں کر رہے تھے، بلکہ 4 سے 5 ممالک ان کی حکومت کے انڈر آتے تھے، وہ اس پر حکومت کرتے تھے۔ اتنے بڑے سلطنت کے بادشاہ، جب ان کے دور میں ایک گانا گانے والا آدمی رہتا تھا، اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھایا کرتے تھے کہ اے چاچا، یہ گانا گانا بری کام ہے اور اس برے کام سے باز آ جا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف کام ہے، یہ حبیب کبریا کے فرمان کے خلاف کام ہے۔ اور اس کے باوجود جب وہ آدمی نہیں مانا اور وہ گانے گانے لگا، یہاں تک اس کی آواز بہت سریلی ہوا کرتی تھی، جب وہ گانا گانے کے لیے اپنی محفل کو سجادا، بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس کے گانوں کو سنا کرتے تھے اور اس سے مزہ لیتے تھے، یہاں تک کہ وقت یہاں پر آ گیا، اس کی ایج آہستہ آہستہ اوپر جانے لگی اور ایج یہاں تک پہنچی کہ اس کی آواز بھی دھیمی ہونے لگی، اس کی آواز میں وہ مٹھاس نہ رہی جو مٹھاس سننے کے لیے لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ اب وقت یہاں پر آیا، اس کا گانا سننے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوا، وہ آدمی اٹھا جب اس کو پھاکے لگنے لگے، کیونکہ اس کے ذریعے معاش وہی گانا گانا ہوا کرتا تھا، جب وہ محفلیں سجاتا، لوگ ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے، اس کو پیسہ دیتے جس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتا تھا، جس سے وہ اپنے پریوار کو کھانا کھلاتا تھا، 2 دن کی 2 ڈنگ کی روٹیاں دے دیا کرتا تھا۔ اور اللہ نے جب اس کو اس کی آواز سے محروم کر دیا، لوگوں نے اس کی محفل میں آنا چھوڑ دیا، لوگ تو اس کے سیدھے انکاری ہو گئے، اس کی محفل میں جانے سے کوئی مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آواز جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اب اس کے گھر میں سارا ذریعہ معاش ختم ہونے کی وجہ سے اور روزی میں تنگی آ گئی۔ یہ آدمی اٹھا اور رات کو جنت البقیع کے اندر گیا اور رونے لگا، اللہ سے معافی طلب کرنے لگا، یا اللہ آج تک تیری نافرمانی کی، 70 سال یا 80 برس زندگی گزر گئی، اس زندگی میں میں نے کبھی تجھے نہیں پکارا، ہر وقت تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے رسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابہ مجھے سمجھاتے رہے کہ یہ غلط کام ہے، مگر میں نے اس کو غلط نہ سمجھا، آج میں تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ وہ رات کا وقت تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے اور وہ گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا، عمر سو کر کیا کر رہے ہو؟
اٹھو فلانی جگہ پر میرا بندہ پریشان ہے، جا کر اس کی مدد کرو۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہونے کے باوجود ہچکچا جاتا ہے، اٹھ کر چلا جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اچانک سے ایک جھاڑی پر نظر پڑی، اس جھاڑی کے نیچے یہ بوڑھا آدمی اپنے اللہ کے سامنے زور و قطع رو رہا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ جب اس کی نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، دیکھا کہ عمر اس کی طرف جا رہا ہے، وہ اٹھا اور بھاگنے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیچھے سے بلایا، کہا حضرت رک جائیے، میں آپ کو مارنے نہیں آیا، میں آپ کو قتل کرنے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آدمی یہ الفاظ سن کر وہیں پر بیٹھ گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، کہا کہ کیا تکلیف ہے؟ جب پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کے دن میں اس کے گھر کے اندر کئی دنوں سے پھاکا کشی چل رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار تیری مدد کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا کس اللہ نے بھیجا ہے؟ جس کی نافرمانی میں 70 برس کرتا رہا، جس کی نافرمانی میں 80 برس کرتا رہا، صرف گانے گائے، اس کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی اطاعت نہ کر سکا، کیا وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ آج ایک بار اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے، دو آنسو بہانے کی وجہ سے وہ وقت کے بادشاہ کو میری مدد کے لیے بھیجا، اسی پر اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور یہ بوڑھا شخص وہیں پر انتقال کر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت ہے کہ آپ تمام کو، مجھے اور آپ کو یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تمہیں اللہ نہیں بخشے گا، تم نے کل بھی گناہ کیا تھا، آج بھی گناہ کیا تھا۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے 70 برس شراب پی، 80 برس شراب پی، 80 برس اللہ کو نہیں پکارا۔ میں آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص بنی اسرائیل کے اندر رہتا تھا، وہ اپنے بت کو پکارا کرتا تھا، اس بت کا نام صنم تھا۔ وہ کہتا تھا، ہمیشہ اس بت کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، اور 40 برس ہو گئے اس آدمی کو اس بت کو پکارتے ہوئے۔ 40 برس کے بعد ایک دفعہ نیند کا غلبہ آنے کی وجہ سے یہ اپنے بت کو پکارتے پکارتے یا صنم یا صنم یا صنم کہتے کہتے بیچ میں کہہ اٹھا، یا صمد یا صمد۔ اللہ نے کہا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، بتا کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، یہ وہ آدمی ہے جس نے 40 برس آپ کی نافرمانی کی، بت کو پکارتا رہا، بت نے اس کی نہ سنی۔ اللہ نے کہا، آج جب اس بندے نے 40 برس تک اس بت کو پکارا، اس بت نے کبھی اس کو آگے سے نہیں کہا لبیک، کبھی نہیں کہا میں حاضر ہوں۔ آج جب اس نے، چلو خواہ نیند کے غلبے میں ہی صحیح، آج جب اس کے منہ سے میرا نام نکلا، اگر میں بھی آج اس کی پکار کو نہ سنتا، مجھ رحمان کے اندر، مجھ اللہ کے اندر اور اس بت کے اندر کیا فرق رہتا؟ عزیزو، اللہ ہمارا منتظر ہے، اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کرے۔ ہم سب کو اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی بدلنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا